اس ملک کو قبرستان میں تبدیل تو نہیں کرنا. خاموشی صرف قبرستانوں میں اچھی لگتی ہے. زندہ معاشروں میں اختلاف ہوا کرتا ہے. رائے میری غلط ہو سکتی ہے، اس سے بہتر رائے ہو سکتی ہے. میرا آرگومنٹ غلط ہو سکتا ہے، اس کا جواب اس سے بہتر آرگومنٹ ہو سکتا ہے. لیکن چپ کرانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. عمران ریاض بھائی کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جرم کیا ہے. دیکھیں کوئی جرم کیا ہوگا عمران ریاض نے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا اگر جرم کیا چھوڑ دو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جرم بتا کے جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کر لیا جائے، کسی کورٹ کے اندر پروڈیوس کیا جائے، اور وہاں پہ پروڈیوس کرنے کے بعد فیئر ٹرائل کا موقع ہو. اگر میں نے جرم کیا ہے مجھے سزا دیجئے. یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ریاست مخالف نہیں ہے. ہم سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. ہم اس ملک کے بعد سے یہ یقین مانیے میرا اس ملک سے باہر کوئی اثاثہ نہیں ہے. میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں، مجھے اس ملک میں دفن ہونا ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس سبز ہلالی پرچم کو مانتے ہوئے، اس پاکستان کو مانتے ہوئے مجھے صرف اس پاکستان میں صرف رہنے کا موقع دیا جائے، مجھے صرف جینے کا حق دیا جائے، مجھے کم از کم میرے رائٹس جو میرا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے وہ دیے جائے. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے. ایک اور بات، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں آج بیٹھ کے کہ صرف عمران ریاض نشانہ بنیں گے یا میں نشانہ بنوں گا، تو آپ کی غلط فہمی ہے. ہم جس دن جنازہ پڑھنے جاتے ہیں یہی لگتا ہے صرف اس کو مرنا ہے، صرف اس کو نہیں مرنا، ہم سب کو مرنا ہے، یہ ہم سب پہ وقت آنا ہے. اس لیے بطور پاکستانی میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جہاں پہ کسی کے ساتھ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی، دیکھیں ڈگنیٹی آف ہیومن جو ہے وہ ڈگنیٹی آف مین کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ہم سب لوگوں کی تضحیک کی جا رہی ہے. وہ تضحیک کیا ہے؟ طاقت کی بنیاد کے اوپر، کہ دیکھو طاقت کے سامنے کھڑے ہوگے، جو ہم آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہو گے تو پھر یہی ہوگا. لیکن انشاءاللہ یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. سینئر استاد اور بہت سارے باقی دوست کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. میں صرف چونکہ ایک لاء کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ریاست کا اور ریاست کے شہریوں کا ایک تعلق ہوا کرتا ہے جس کو ہم دستور یا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اور وہ تعلق دو بنیادوں پہ ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر ریاست مجھے رائٹس دیتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر میرے اوپر کچھ ڈیوٹیز امپوز ہو جاتی ہیں جس کو ہم رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن یہاں بنیادی سوال جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہیومنز ہیں اور ان کے کچھ رائٹس ہیں. کیا موجودہ صورتحال میں پہلا نقطہ یہ ہے ہم پاکستانیوں کا کہ کیا ہمیں ہیومنز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے یا ہمیں ہیومنز کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس کے اندر جس طرح رانا صاحب بات کر رہے تھے یا اوریہ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہمیں مثال کے طور کے اوپر میرا جرم ہو سکتا ہے. میرا جرم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کلین چٹ مانگ رہا ہوں. میں صرف اتنی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے جرم کے ہوتے ہوئے مجھے صرف اور صرف فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، جو نہیں دیا جاتا. اس کے بعد ایک اور بات ہے، میری رائے ہے. رائے جرم نہیں ہوتا، رائے کا اظہار جرم نہیں ہوتا. جس کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اپنی رائے ایکسپریس کر سکتا ہوں، آزادی کے ساتھ کر سکتا ہوں. لیکن بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر موجودہ حالات میں جو ہم نے دیکھا کہ رائے کا ایکسپریشن جو ہے وہ جرم بن گیا ہے، اور اگر جرم بن گیا ہے تو اس جرم کی بنیاد کے اوپر مجھے ڈیفنس کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا اور مجھے فیئر ٹرائل کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا. دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو خاموشی چاہیے، اگر آپ کو یکسانیت چاہیے، تو پھر ہمیں اس ملک کو قبرستان میں تبدیل تو نہیں کرنا. خاموشی صرف قبرستانوں میں اچھی لگتی ہے، زندہ معاشروں میں اختلاف ہوا کرتا ہے. رائے میری غلط ہو سکتی ہے، اس سے بہتر رائے ہو سکتی ہے. میرا آرگومنٹ غلط ہو سکتا ہے، اس کا جواب اس سے بہتر آرگومنٹ ہو سکتا ہے. لیکن چپ کرانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. عمران ریاض بھائی کے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے جرم کیا ہے. دیکھیں کوئی جرم کیا ہوگا عمران ریاض نے، میں یہ تو نہیں کہہ رہا اگر جرم کیا چھوڑ دو، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جرم بتا کے جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کو فالو کر لیا جائے، کسی کورٹ کے اندر پروڈیوس کیا جائے.
اور وہاں پہ پروڈیوس کرنے کے بعد فیئر ٹرائل کا موقع ہو, اگر میں نے جرم کیا ہے مجھے سزا دیجئے, یہ سب لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی ریاست مخالف نہیں ہے, ہم سب پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں. ہم اس ملک کے باسی ہیں, یقین مانیے میرا اس ملک سے باہر کوئی اثاثہ نہیں ہے, میں اس ملک میں پیدا ہوا ہوں, مجھے اس ملک میں دفن ہونا ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس سبز ہلالی پرچم کو مانتے ہوئے, اس پاکستان کو مانتے ہوئے, مجھے صرف اس پاکستان میں صرف رہنے کا موقع دیا جائے, مجھے صرف جینے کا حق دیا جائے, مجھے کم از کم میرے رائٹس جو میرا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے وہ دیے جائے. صرف اتنا مطالبہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ سب اس سے گزرے ہیں. ہم یہی ڈسکشن کر رہے تھے پہلے.